اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادا پوتا شو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارا تبصرہ اور تبصروں کے علاوہ آپ کا فیڈ بیک جو ہمیں آتا ہے اور ہم اس کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ آج کا پہلی خبر اور پہلی خبر یہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ مسلسل تیسرے دن بھی ڈاؤن ہے۔ وزیر خزانہ جو ہیں اورنگزیب رمدے صاحب، سٹاک مارکیٹ کو ڈاؤن ہونا ان کی مختلف بیانات سے ٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے۔ آج پھر ان کا بیان چھپا ہے۔ آج سٹاک مارکیٹ مسلسل تیسرے روز بھی ڈاؤن ہے۔ پچھلے 2 دنوں کے اندر تو ہزار پوائنٹ تقریباً نیچے گئی، پہلے دن 950 پوائنٹ، پھر تقریباً 750 پوائنٹ، اور آج جو میں نے دیکھا ہے اس وقت تقریباً کوئی 150-200 پوائنٹ ہی نیچے تھی۔ اور اس کے علاوہ روپیہ جو ہے وہ 278 کے ارد گرد ہوور کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ بہترین دن تھے روپے کو بہتر کرنے کے، کیونکہ رمضان کے باعث باہر سے جو ہے وہ بہت زیادہ زکوٰۃ، خیرات، صدقات آتے ہیں، اور لوگ مطلب کہ ہماری جد و جہد کے نتیجے میں اب شوکت خانم کینسر کو دینا بند ہو گئے ہوئے ہیں، اور اپنے عزیزوں کو بھی بھیج دیتے ہیں یا دوسرے اداروں کو بھی دیتے ہیں، لیکن ڈالر تو آتے ہیں اور کافی زیادہ آتے ہیں۔ اگر بینکوں کو تھوڑا سا ایکٹیو کر دیا جائے، یا اگر اوپن مارکیٹ میں کنڈی ڈال دی جائے پراپر طریقے سے، تو کافی زیادہ ڈالر وہاں سے ہارنس کیے جا سکتے ہیں، خریدے جا سکتے ہیں، جو کہ یہاں پہ انکیش ہو رہے ہوتے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ IMF نے کہا ہے کہ یہ تعمیراتی شعبے کے لیے آپ نے جو ایک رعایتی رجیم متعارف کروائی تھی جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے دور میں، اس کو ختم کیا جائے۔ ویسے وہ سسپینڈ پڑی ہوئی ہے، کچھ عرصے کے لیے وہ ایکٹیو رہی تھی، پھر اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ جن لوگوں نے اس میں سے کمانا تھا کما لیا۔ یعنی میں اگر دیکھوں، یہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ولاگ کر رہا ہوں تو میری کھڑکی میں سے باہر نظر جا رہی ہے تو کم از کم 3 سامنے بلڈنگ 8-8 10-10 منزلہ اٹھی ہیں، اور یہ دنوں میں اٹھی۔ یعنی پیسہ انہوں نے پکڑا تھا اس سکیم کے تحت۔ اس جگہ کے اوپر ہائی رائز بلڈنگ کی اجازت نہیں تھی۔ پرویز لائی نعت صاحب نے تمام رولز اینڈ ریگولیشن وائلیٹ کر کے ان کی اجازت دے دی، اور کیئر ٹیکر دور میں اٹھ گئی یہ بلڈنگیں، دن رات کام کر کے۔ جو بھی قبضہ گروپ تھا جس نے بھی یہ چیزیں خریدی ہوں گی، اس نے دن دگنی اور رات چگنی 24 گھنٹے میں نے ان بلڈنگز پہ ایسے یہیں سے بیٹھ کے کام ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب ماشاءاللہ جو ہے وہ 8-8 منزلہ بلڈنگ کھڑی ہو گئی۔ اب اس کی انٹیریئر جاری ہے لیکن سٹرکچر کھڑا ہو گیا، اور اب آپ اس میں جا کے سٹے بھی لے لیں گے تو LDA کے رول کے تحت اس کو جرمانہ کر کے وہ لیگلائز کر دیں گے، گرا نہیں سکیں گے۔ ماشاءاللہ جج صاحبان بھی آگے ویسے ہی بیٹھے ہوئے، تو یہ ہو جائے گا۔ لیکن جب LDA نے خود منظوری دی ہوگی، یہ جو ہے جواری اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ LDA کے چیئرمین تھے نا ان دنوں میں، جن دنوں یہ بلڈنگ اٹھی ہے۔ خیر، یہ انہوں نے کہا کہ یہ خصوصی مراعات آپ نے تعمیراتی شعبے کو دے رکھی ہیں، تعمیراتی شعبے کے مافیا کو، اس میں کو تھوڑی سی ترمیم کر لیں۔ ایک تو یہ ہو گیا جی۔ اچھا جی، دوسرا جو ہے خبر جو ہے وہ IMF کے ساتھ ہم ڈیل کرنے کو تیار ہیں، یہ کہا ہے جناب اورنگزیب رمدے صاحب نے۔ ان کا بیان پھر انشنٹ قسم کا چھپا ہوا ہے، اور اس کا پھر نیگیٹو امپیکٹ جانا ہے اکانومی کے اوپر بھی اور ملک کے اوپر بھی، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں اسی لیے لایا گیا ہے۔ حکومت پاکستان ایران گیس پائپ لائن کے لیے امریکہ سے گفتگو کر رہی ہے، اور ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے۔ یہ مصدق ملک صاحب نے فرمایا ہے جو نئے وزیر توانائی بنے ہیں۔ اچھا، مصدق ملک صاحب، مجھے وہ یاد آ گیا کہ ایک بندہ جو تھا وہ ایک دفتر کے اندر داخل ہونے لگا تو اس نے وہاں پہ کھڑے چوکیدار سے پوچھا کہ میں اندر چلا جاؤں، تو چوکیدار نے کہا نہیں، سائڈ پہ ہو جا۔ تو وہ بندہ سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، اس نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، گزری جا رہے ہیں، تو اس نے چوکیدار سے پوچھا کہ یار یہ بھی تو جا رہے ہیں۔ تو چوکیدار نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں، اس لیے گزرے جا رہے، تم نے پوچھا تھا تو تمہیں میں نے منع کر دی۔ ٹھیک ہے، تو میرا مطلب ہے ایران سے اس وقت عراق تیل درآمد کر رہا ہے، اگرچہ وہ ایک ڈرامہ ہے۔ ایران جو ہے عراق کے ذریعے اپنا تیل ایکسپورٹ کر رہا ہے دنیا کو پورے ریٹ کے اوپر۔ اگر وہ سمگل کرے جس طرح وہ کرتا رہا ہے عراق سے پہلے، تو وہ تقریباً آدھی قیمت پہ اس کا تیل بکے گا بلیک مارکیٹ کے اندر، اور اگر وہ سمگل نہیں کرتا اور وہ عراق کے ذریعے اب براہ راست ایکسپورٹ کرتا ہے،
عراق کو تو امریکہ خصوصی سہولیات عطا کر رہا ہے۔ یورپین یونین کی ٹوٹال کمپنی جو ہے وہ وہاں پہ اس وقت وہاں کی پی ایس او آپ سمجھ لیں کہ میجر شیئر ہے ٹوٹال کا اور شیل کا ان کے پاس ایران کے اندر، اس کا تو بائیکاٹ نہیں کر رہا امریکہ۔ یہ امریکہ کا زور ہمارے اوپر ہی کیوں چلتا ہے؟ کیونکہ شاید ہم نے پوچھ لیا اس سے۔ تو مصدق ملک صاحب آپ اس پہ کام شروع کر دیتے۔ میں ان لوگوں میں ہوں جو اس پائپ لائن کے مخالف تھا، لیکن جب سے یوکرین وار کے نتیجے کے اندر ایل پی جی کی قیمتیں $40 پہ جا کے فکس ہوئی ہیں، تب سے ہم نے کہا ٹھیک ہے اب $12 والی لے آؤ یار، ٹھیک ہے نا۔ پہلے $12 $2 کے مقابلے میں بڑا مہنگا لگتا تھا، اور $2 اور $6 کے مقابلے میں بھی دگنا تھا۔ یہ $2 اور $6 ظاہر اس کے پس منظر بہت بڑا ہے۔ $2 کو اس وقت ٹچ کیا تھا جب کرونا آیا تھا، اور اس وقت دنیا کے اندر بروکن لاٹس گھوم رہی تھیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس وقت ہمیں ENI نے آفر بھی کیا تھا، اٹلی کی کمپنی نے، کہ ہم آپ کے ساتھ $2.5 میں یا $3 میں ڈیل کر لیتے ہیں 20 سال کے لیے، لیکن عمران احمد خان نیازی اور ان کے ایڈوائزر نہیں مانے تھے، اور انہوں نے بیسیکلی انہوں نے دیہڑی لگائی تھی۔ وہ جو $2 والے بروکن لاٹس مل رہے تھے نا، وہ یہ $2 میں خرید کے $1 کے اندر اربوں روپے کی دیہڑی تھی ایک اس کے اندر، یہاں پہ لا کے انہوں نے آفیشیل قیمت پہ حکومت پاکستان کو بیچ دی، اور کہا کہ جناب ہم نے ان گرے ہوئے ریٹس پہ کوئی ڈیل نہیں کی، جو کہ انہوں نے کی تھی۔ یہ اتنے بڑے سکینڈل ہے نا، اگر اس کی کوئی تحقیقات کرے، لیکن یہ کرتے نہیں ہیں۔ مصدق ملک کبھی نہیں اس کی طرف جائے گا کہ جناب کرونا کے دوران پاکستان کو جو ملے تھے وہ کس نے دیے تھے، اور وہ اے حماد اظہر تو پکڑا بھی گیا تھا نا، اسمبلی کے فلور پہ اس نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ میرا ذاتی کاروبار، ایل پی جی ایرانی ایل پی جی خرید کے لے آیا، ٹھیک ہے، اور لا کے اس نے آف لوڈ کروا دی۔ امریکہ کی طرف سے اعتراض آ گیا کہ جناب آپ ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جی میرا ذاتی کاروبار میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو خیر، تو اس طرح کے نمونے بھی رہے ہیں، اور خود منسٹر بھی ہے اسی شعبے کا، تو ذاتی طور پہ ایل پی جی لا کے اور اس کا اعتراف بھی کر رہا ہے فلور پہ کھڑے ہو کے، کچھ نہیں ہوا، اور مصدق ملک قتل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ مصدق ملک جیسے لوگ جو ہیں یہ بیسیکلی دوسری سائیڈ کے ساتھ بھی ملے ہوتے ہیں نا، یہ کرے نا اس بیان کو لے کے، ریکارڈ کے اوپر بیان ہے نا، نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا، ان کے خلاف کارروائی خواجہ آصف نہیں کرے گا، اور وہ جو رانا ہے رانا تنویر وہ تو بالکل ہی نہیں کرے گا۔ یہ سارے لوگ جو ہیں کمپرومائزڈ لوگ۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جی 3 مرحلہ جاتی نجکاری کا عمل ہوگا، پی آئی اے کی نجکاری جو ہے وہ بالکل تیار ہے، اور جناب سرکاری اداروں کی نجکاری کرنے کے لیے جو ہے اس کے حوالے سے بڑا اہم طریقہ کار طے کر دیا گیا ہے۔ عبدالعلیم خان وفاقی وزیر نجکاری نے پریس کانفرنس کی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ باتیں کہی ہے۔ ای کامرس پلیٹ فارم جو ہے پاکستان کے اندر وہ اسمارٹ فون کی اسمگلنگ کا اہم ذریعہ ہیں، اہم سورس ہیں، اور اس کا یہ رپورٹ جو ہے ایف بی آر نے مرتب کی ہے کہ کس طرح سالانہ لاکھوں فون جو ہیں وہ ان ای کامرس آن لائن سیل کے ذریعے لوگوں کو مل رہے ہیں۔ اچھا جی، ایس ایس جی ایل کا کہنا ہے، سوئس سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ کا، کہ جناب ایل پی جی کی شارٹیج اور اس کے پرائس کو جیک اپ کرنے کے اندر فرنٹ مین شامل ہیں۔ یہ فرنٹ مین جو ہیں یہ مختلف ایل پی جی امپورٹنگ اینڈ مارکیٹنگ کمپنیوں کے ہیں، اور یہ خود کو سٹیک ہولڈر کہہ کے اور شکایتیں لگاتے ہیں، اور ایل پی جی کی جو امپورٹ ہوتی ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، تاکہ معیشت کے اندر ایل پی جی کی شارٹیج رہے اور اس کی پرائسز جیک اپ رہیں، اور بلیک کے اور آفیشیل پرائس کے اندر کا ڈیفرنس کم نہ ہو پائے۔ یہ خلیق کیانی صاحب کی خبر ہے جی جو انہوں نے چھاپی ہے۔ تو یہ ہیں اب تک کی خبریں، اب چلتے ہیں فیڈ بیک کی طرف۔ السلام علیکم رضی دادا صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پچھلے 4-5 سال سے جب سے عمران خان صاحب آئے تھے، میڈیسن کا ریٹ بہت زیادہ بڑھا ہے،
میرا میڈیکل سٹور ہے، تو پچھلے 1.5-2 سال میں اس سے بھی زیادہ بڑھا ہے۔ سوال بیسک یہ ہے کہ ابھی بھی یہ آنے والے 3-4 سال اسی طرح ریٹ بڑھتے رہیں گے یا کچھ کنٹرول ہوگا ان پر؟ ہماری دکانداروں کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے دوائی خریدنے کی۔ دیکھیے، دوائیوں کی قیمتیں بڑھنے کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو جو ہے وہ ڈالر کی قدر میں اضافہ اور پاکستانی روپے کی قدر میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ایک تو وہ اس کا امپیکٹ تھا جو آنا تھا الٹیمیٹلی، جو پہلے چیز 100 روپے کی آتی تھی اب 300 کی آتی ہے، تو اثر تو آنا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے 2013 سے لے کے 18 تک بہت ساری ادویات کی قیمتیں نہیں بڑھائی تھیں، تو وہ بڑھانی تھیں تو عمران خان صاحب نے تو نہ صرف کہ وہ بڑھائیں بلکہ اس میں بھی زیادہ اضافہ کر دیا۔ پھر وہ ڈالر کو 180 پہ لے گئے تھے، وہ بھی امپیکٹ آنا تھا، تو ملٹی پلائیڈ امپیکٹ آیا۔ اب چونکہ ڈالر کی قیمت جو ہے اس میں قدر جو ہے اس میں بہتری آ رہی ہے، تو ایک تو یہ بات آ گئی کہ وہ بہتری آئے گی تو پرائسز نہیں بڑھیں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بیسک سالٹس جو ہوتے ہیں، یہ یوکرین وار کے نتیجے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا، تو وہ بھی امپیکٹ آنا تھا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ دوائیوں کی قیمتیں جہاں تک پہنچنی تھیں وہ پہنچ چکی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کی روپے کے حوالے سے کیپیسٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ یہ جو ہے سلسلہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے۔ فیڈ بیک نہیں پڑھ سکوں گا، مولوی صاحب بیٹھ گئے خطبہ دیں، میں نے کہا کہ چلیے ہم بھی جمعہ پڑھنے چلتے ہیں، اگر اللہ نے ہمت دی تو چلا نہیں جا رہا اس وقت بالکل۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔